رباه عبدك صادق في توبة، فاغفر إلهي ماضي الأسرار. رباه يا رباه ذنبي قاتل، وأنا المقصر واضح الأوزار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس آیت کی تلاوت کا شرف آپ کی خدمت میں حاصل ہوا، اس آیت میں پروردگار عالم نہایت ہی اہم ترین اور بنیادی موضوع کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جس میں پروردگار فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ اپنے چہرے کو موڑ لو اس چیز کی طرف، اس دین کی طرف جو دین حنیف ہے، جو سیدھا راستہ دکھانے والا دین ہے۔ اور اس کے بعد فرماتا ہے فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ فطرت اللہ نے جس فطرت کو بنایا ہے اور جس فطرت کے اوپر انسان باقی ہے اور انسان کی فطرت اس چیز پر قائم ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اس کی پیروی کرے، اس لیے کہ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کی جو خلقت میں اور اللہ کی تخلیق میں جو سنت پروردگار عالم نے رکھی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت دائمی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین دین قیم ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس چیز سے واقف نہیں ہیں اور اس فطرت سے کہ جو فطرت پروردگار عالم نے انسان کے اندر رکھی ہے، اس فطرت سے یہ لوگ غافل ہیں اور اسے نہیں جانتے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی اس آیت کے اس مختصر سے اور مفہومی ترجمے کے بعد آپ کی خدمت میں ہم نہایت ہی اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ موضوع ہے خدا شناسی، کہ انسان جس کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اور پروردگار عالم اللہ تبارک و تعالی انسان کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اس کا رازق ہے، لیکن دنیا کے بہت سارے انسان اللہ سے غافل ہیں، یا اس کی عبادت سے غافل ہیں، یا اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ تو کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی معرفت نہیں رکھتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، یا اللہ سے غافل رہتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، لیکن سب سے اہم ترین چیز انسان کے لیے یہ ہے، بنیادی ترین شے انسان کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اس ہستی کو پہچانے کہ جو نہ صرف اس کا خالق ہے، بلکہ یہ انسان اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو خلق کیا،
اور اس کائنات کے اندر انسان بھی ہے، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور دنیا کی نہ جانے جتنی چیزیں یہ انسان تصور کر سکتا ہے، اور پھر اس دنیا سے بڑھ کر کہکشائیں ہیں، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، اور نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو پروردگار عالم نے خلق کی ہیں۔ اور ان سب میں تمام چیزوں کے اندر اس پوری کائنات میں افضل ترین مخلوق، اشرف ترین مخلوق کہ جسے پروردگار نے اشرف المخلوقات قرار دیا، وہ انسان ہے، اور تمام چیزوں کو انسان کے لیے خلق کیا۔ تو اب اس انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے کہ اس کا خلق کرنے والا کون ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس اللہ کو پہچانے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اس اللہ کو، اس پروردگار کو پہچانے کہ جس نے ہمیں خلق کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ بس سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ انسان خدا شناس بنے، خدا کی معرفت حاصل کرے، وہ معرفت کہ جس معرفت کو پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر قرار دیا ہے۔ اس لیے کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر دنیا میں آنے والا انسان دین شناس ہوتا ہے، اللہ کی معرفت رکھتا ہے، فطرتاً جو اس کی سرشت ہے، اس سرشت اور فطرت کے اعتبار سے ہر انسان، ہر پیدا ہونے والا بچہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد اس کے والدین یا اس کا وہ ماحول کہ جس میں اس نے تربیت پائی ہے، یا جس میں اس کی تربیت کی گئی ہے، یا والدین نے جس طریقے سے اس کی تربیت کی ہے، پھر اس تربیت کے زیر اثر رہتے ہوئے وہ اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پروردگار کو پھر جس طریقے سے پہچاننے کا حق ہے، پھر اس طریقے سے وہ نہیں پہچانتا۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس پروردگار نے ہمیں خلق کیا ہے، ہم اسے پہچانیں۔ دیکھیے، انسان اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے دنیا کے بہت سارے انسان اللہ سے غافل رہتے ہیں، اس کی عبادت نہیں کرتے، جبکہ انسانوں کی خلقت کا مقصد کیا ہے؟ خود پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر کس کام کے لیے؟ فقط اور فقط عبادت کے لیے۔ یعنی ان کی خلقت کا جو مقصد ہے، جو غرض خلقت ہے، وہ عبادت ہے۔ لیکن اگر ہم مفسرین کی طرف جائیں اور مفسرین سے پوچھیں کہ یہاں لیعبدون یعنی عبادت سے کیا مراد ہے اس آیت کے اندر، تو مفسرین کہتے ہیں یعنی لیعرفون، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، کہ پروردگار یہاں پہ گویا یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے، لیکن اگر خلق کیا ہے تو ان کی خلقت کا غرض اور مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ بس یہاں عبادت سے مراد اللہ کی معرفت ہے، یعنی خدا شناسی، کہ انسان خدا کو پہچانے۔ وہ خدا شناسی اور وہ معرفت خدا کہ جو انسان کی سرشت میں ہے، جو انسان کی فطرت میں ہے، اس کو کہ جو مختلف تربیت، غلط تربیتوں کے زیر اثر آنے کے بعد اس فطرت میں دھبا لگ جاتا ہے، وہ فطرت خراب ہو جاتی ہے۔ انسان کوشش یہ کرے کہ اس فطرت کو دوبارہ سے واپس لانے کی کوشش کرے، وہ فطرت جو خدا شناس فطرت ہے۔ دیکھیے، انسان اللہ کی اشرف المخلوقات ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کائنات کے اندر، وہ انسان کی طرح کرامت نہیں رکھتی، وہ انسان کی طرح شرافت نہیں رکھتی۔
اس لیے کہ صرف انسان ہی ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کے اندر سورہ مؤمنون کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، یعنی وہ یہ صرف انسان ہے کہ جس کی خلقت کے بعد، جس کی خلقت کے مختلف مراحل کو پروردگار عالم نے جب بیان کیا تو آخر میں یہ فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو خالقین میں سب سے احسن ہے۔ یعنی انسان کی خلقت کے بعد پروردگار فرما رہا ہے کہ بابرکت ہے وہ ذات کہ جو احسن الخالقین ہے، جو خلق کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو لہٰذا اس کائنات کے اندر انسان کی خلقت کے بعد پروردگار عالم ناز کرتا ہے اپنے آپ پہ، غرور کا اظہار کرتا ہے۔ کس کی خلقت کے اوپر؟ انسان کی خلقت کے اوپر۔ لیکن اگر ہم اس انسان کو دیکھیں تو وہ انسان اللہ کی یاد سے غافل نظر آتا ہے، اللہ کی عبادت سے غافل نظر آتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل نظر آتا ہے۔ اور دوسری جو مخلوقات ہیں کہ جن کو اتنی مقبولیت حاصل نہیں ہے انسان کے مقابلے میں، جن کو اتنی شرافت حاصل نہیں ہے، جن کو اتنی کرامت حاصل نہیں ہے انسان کے مقابلے میں، وہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ کی حمد کرتی ہیں، اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ عزیزان گرامی، کائنات کی ہر شے، اس زمین پہ رینگنے والا ایک معمولی کیڑا بھی، یہ جتنے بھی درخت ہیں، یہ جتنے بھی چرند پرند ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ خود خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 49، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے۔ دیکھیے، انسان کو پروردگار نے اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا، بلکہ نہ فقط اشرف المخلوقات، بلکہ پروردگار عالم نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا زمین پر۔ لیکن یہ انسان دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی چکا چوند میں گم ہو گیا اور اپنی جو غرض خلقت تھی اس سے غافل ہو گیا، اور دنیا کے اندر جو مادی چیزیں ہیں انسان اس میں کھو گیا، جبکہ دوسری جو مخلوقات ہیں نہ ان کو وہ کرامت حاصل ہے، نہ ان کو وہ شرافت حاصل ہے، اللہ کی زمین میں نہ وہ چیزیں اس کی طرف سے کچھ کر سکتی ہیں۔ جس طریقے سے انسان کو پروردگار نے خلیفۃ اللہ کہا، یہ خلیفۃ اللہ کا تمغہ اور یہ عہدہ اور یہ منصب دنیا کے کسی بھی حیوان کو، کسی بھی جانور کو، کسی بھی مخلوقات کو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا۔ لیکن یہ تمام مخلوقات الہی اللہ کی حمد، حتیٰ کہ ملائکہ جیسی مخلوقات کو پروردگار عالم نے خلیفۃ اللہ نہیں کہا کہ یہ زمین میں اللہ کے خلیفہ ہیں، بلکہ انسان کو یہ شرافت اور کرامت حاصل ہے۔ تو وہ آیت کہ جس کی میں تلاوت کرنا چاہ رہا تھا، سورہ نحل کی آیت نمبر 49 ہے۔ پروردگار عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، من دابۃ، اللہ کی مخلوقات میں سے جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر ہے، اور ملائکہ اور اللہ کے فرشتے، یہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے لیے، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ بالکل بھی اس سجدے کے لیے، اس عبادت کے لیے، اللہ کی حمد کے لیے، اللہ کی تسبیح کے لیے بالکل ذرہ برابر بھی غرور ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے اللہ کی عبادت سے،
اور ذرہ برابر بھی وہ اللہ کی عبادت اور تسبیح و تقدیس اور تحلیل کے حوالے سے وہ بالکل بھی تکبر نہیں کرتے۔ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وہ اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ صبح صبح اول وقت، صبح سویرے، یہ جو مختلف پرندے درختوں کے اوپر جمع ہو کے چہچہاتے ہیں اور مختلف آوازیں نکالتے ہیں، تو کیا یہ اللہ کی حمد اور ثنا ہے؟ ہم تو چڑیوں کا چہچہانا، ان کا شور شرابہ سمجھتے ہیں۔ مختلف حیوانات مختلف اوقات میں عجیب و غریب مختلف حرکتیں کرتے ہیں، تو ہم ان حرکتوں کو حیوانی حرکات قرار دیتے ہیں، چونکہ ہم نہیں سمجھتے۔ لیکن ہمیں کیا معلوم ہو سکتا ہے یہی پرندے جو صبح سویرے درخت پہ جمع ہو کے چہچہاتے ہیں اور شور کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی اللہ کی تسبیح و تقدیس اور تحلیل اور اللہ کی حمد و ثنا ہو، جسے ہم درک نہیں کرتے۔ ہاں عزیزان گرامی، بالکل ایسا ہے کہ حیوانات، چرند پرند اور دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، لیکن ہمیں ان جانوروں، ان حیوانات اور اللہ کی ان مخلوقات کی جو حمد و ثنا ہے، اس کا ہمیں شعور نہیں ہے، اس کا ہمیں شعور بالکل نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتے ہوئے کہتا ہے، سورہ اسراء کی آیت نمبر 44 کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، کہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں 7 آسمان اور زمین، ومن فیہن، اور جو کچھ ان چیزوں کے اندر ہے، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ اور اس کے بعد پھر ارشاد فرماتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ۔ یہاں تو پروردگار عالم یعنی اس آیت کے اندر پروردگار عالم کسی شے کو بھی اپنی حمد و ثنا اور تسبیح سے خارج نہیں کر رہا، نکال نہیں رہا، بلکہ فرما رہا ہے کہ ہر شے، پروردگار نے جتنی بھی اس کائنات میں جو چیز بھی خلق کی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ، اب اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں؟ حتیٰ کہ جمادات، پتھر، پہاڑ، نباتات، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں ذرہ برابر کوئی شعور نہیں ہے، نباتات شامل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس میں جمادات شامل ہو جاتے ہیں، کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی حمد کر رہی ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے ان کی تسبیح کا۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تمہیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے، یعنی ہر شے اس بات کو جانتی ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے، کس نے ہمیں خلق کیا ہے، اور چونکہ اپنے مالک کو وہ پہچانتی ہے ہر شے، تو لہٰذا اس کی تسبیح کرتی ہے، لہٰذا اس کی وہ حمد و ثنا کرتی ہے۔ لیکن ان تمام اشیاء کے اندر، ان تمام مخلوقات کے اندر، جس انسان کو یا جس شے کو یا جس مخلوق کو پروردگار عالم نے اشرف اور اکرم قرار دیا تھا، وہ اللہ کی عبادت سے غافل ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے رب کی معرفت حاصل کریں، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، خدا شناس بنیں۔ دیکھیے، عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہو،
کسی نے ہمیں کوئی تحفہ دیا ہو، کسی نے ہمیں کچھ دیا ہو تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمیشہ اس کے احسان مند رہتے ہیں، اسے اپنا محسن سمجھتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کے بارے میں ہم پھر کیوں غافل ہیں کہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، ایک ایک لمحہ اس کی طرف سے انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو اگر انسان سمجھے کہ پروردگار عالم نے اسے کتنی ڈھیر ساری نعمتیں عطا کی ہیں، تو یقیناً انسان ہمیشہ اپنے رب کی معرفت اور اس کی شناخت کے لیے جو راستے بنائے گئے ہیں، جو راستے موجود ہیں، ان راستوں پہ چل نکلے گا۔ لہٰذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیشہ ان راستوں پہ چلے یا اس راستے پہ چلے کہ جو اللہ کی معرفت کا راستہ ہے، خدا کی شناخت کا راستہ ہے، تاکہ وہ خدا کو مرحلہ بمرحلہ پہچانے۔ اب انسان جو اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے یا پہچان کرتا ہے، تو اس کے بعد اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور انسان اللہ کی معرفت حاصل کرنے کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، اگر اس پہ گامزن ہو جائے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ اب اللہ کی شناخت کے بعد ایک اہم ترین مرحلہ جو انسان کے لیے آتا ہے وہ ہے اللہ کی عبادت، چونکہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی سجدہ، کوئی بھی احترام کسی ہستی کی معرفت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کسی شخص کا اس دنیا کے اندر احترام کرتے ہیں تو اس احترام کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کی معرفت اور اس کی پہچان ہوتی ہے، اس کے رتبے کو ہم سمجھتے ہیں، اس کے مقام کو ہم جانتے ہیں، تو لہٰذا ہم اس کے مقام اور اس کے رتبے کی وجہ سے، اس کی شخصیت کی وجہ سے اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے انسان کو، تو انسان خود بخود اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی معرفت کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، کہ انسان اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اور انسان کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اتنا جانتا ہے کہ ایک خالق ہے، ایک مالک ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، یہ جان اس کی امانت ہے، یہ میری عزت، یہ میری آبرو، یہ میرے پاس جو کچھ ہے، جو میرا مال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، وہ پروردگار کا ہے۔ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہے، اس نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ ہر انسان، جو انسان بھی اتنا کچھ جان لیتا ہے اور اپنے رب کے بارے میں اتنی معرفت بھی اگر حاصل کر لے، تو پھر اس پر اللہ کی عبادت واجب ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن انسان جتنا اس معرفت کی وادی میں قدم بڑھاتا رہے گا اور آگے بڑھتا رہے گا، اور جتنی اس کی معرفت اور خدا کے حوالے سے اس کی شناخت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو پھر اس کی عبادت میں بھی وہ اتنا ہی غرق ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرتے ہیں۔ اللہ کی معرفت کسی حد تک ہے ہمیں، تو جتنی ہماری معرفت ہے
اتنی ہی ہماری عبادت بھی ہے، اسی حساب سے ہماری عبادت ہے۔ لیکن جو انسان اللہ کی معرفت میں آگے بڑھتا چلا جائے تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اور پھر اس کی عبادت کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کے لیے مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ پیغمبر اسلام جیسی ہستی، افضل المخلوقات ہیں پیغمبر اکرم، جن کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پیغمبر اتنی عبادت کرتے تھے، کیوں؟ چونکہ معرفت اتنی زیادہ ہے۔ معرفت کا یہ عالم ہے کہ پیغمبر راتوں کو سوتے نہیں ہیں، اس کی عبادت میں غرق ہو گئے ہیں، تو پروردگار کو کہنا پڑا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھ کے، اے چادر اوڑھنے والے، ٹھیک ہے آپ عبادت کریں رات کو، لیکن قلیلا، زیادہ نہ کریں، اپنے آپ کو اتنا مشقت میں مت ڈالیں۔ یہ ہے پروردگار کی طرف سے پیغمبر کو حکم۔ لہٰذا پیغمبر کے بعد اگر کوئی ہستی نظر آتی ہے تو وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دیکھیے، انسان کی معرفت میں جتنا اضافہ ہوتا چلا جائے اتنا ہی انسان اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے، اور اس کا اخلاص بڑھتا رہتا ہے، اس کی عبادت زیادہ ہوتی رہتی ہے، کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی۔ اور اس کے لیے امیر المؤمنین کی زندگی ہم سب کے سامنے ہے، اور ہم سب نے سنا ہے اور پڑھا ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام راتوں کو جاگ کے عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ یہ حالت تھی علی کی کہ جب کسی نے پوچھا کہ اے علی، کیا تم جس کی عبادت کرتے ہو، کیا تم نے اسے دیکھا ہے جو اس کی عبادت کرتے ہو؟ تو ایک مرتبہ مولا علی علیہ السلام جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس رب کی یا اس خدا کی عبادت کرتا ہی نہیں کہ جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ دیکھیے، یہ ہے عزیزان گرامی معرفت کا عالم۔ لیکن اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس خدا کو کہ جس کو میں نے دیکھا ہے اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں، اس کو میں نے اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، بلکہ اس کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ یعنی دل کی آنکھ سے اسے پہچانا ہے، اسے دیکھا ہے، اس کی معرفت حاصل کی ہے، یعنی خدا شناس ہو گیا ہوں، تبھی تو اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو لہٰذا ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ ہم خدا شناس بنیں، جس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم اسے پہچانیں اور اسے درک کریں، اس کی عبادت کریں، اور پھر جب جتنی انسان کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی خدا کی شناخت انسان کے دل میں زیادہ ہوتی چلی جائے گی، انسان پھر اللہ کی عبادت میں اتنا ہی غرق ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس انسان کو، اس مومن کو اللہ کی عبادت میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اتنی ہی زیادہ اسے لذت محسوس ہوگی۔ لیکن اگر معرفت میں کمی ہو تو عبادت میں بھی انسان غفلت کرے گا۔ معرفت اور اللہ کی شناخت میں اگر کمی ہو تو پھر انسان سستی کرے گا، ہو سکتا ہے صبح کی نماز کے لیے وہ نہ اٹھے۔ لیکن اگر کسی ہستی کی شناخت ہے اور پہچان ہے تو انسان کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غفلت نہیں کر سکتا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی معرفت عطا کرے، اپنی صحیح شناخت عطا کرے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دنیا میں بہترین آئیڈیل نمونہ یا رول ماڈل کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ سب سے پہلے پیغمبر کی ذات ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کے اہل بیت ہیں کہ جو اللہ کی شناخت کے لیے بہترین وسیلہ ہیں، بہترین ذریعہ ہیں، اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پہ ہم چلیں اور پیغمبر کے نقش قدم پہ چلیں تاکہ خدا کی صحیح معرفت حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ اہل بیت اور پیغمبر اور پیغمبر کے اہل بیت کے علاوہ ہم کسی بھی دروازے پہ اگر جائیں اور خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہیں تو یقیناً دنیا کی کوئی بھی شخصیت، دنیا کا کوئی بھی انسان ہمیں خدا تک
اس طریقے سے نہیں لے جا سکتا کہ جس طریقے سے، جس انداز سے پیغمبر اور آل پیغمبر لے جا سکتے ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری اس گفتگو کے ذریعے آپ نے استفادہ کیا ہوگا اور ایک پیغام پہنچا ہوگا آپ تک کہ ہماری زندگی میں سب سے اہم ترین اور بنیادی ترین جو چیز ہے وہ اللہ کی پہچان ہے، اس کی معرفت ہے اور خدا شناسی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔